نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات محبت نہ دروشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام مجلس میں موجود معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں اور پردے میں سننے والی ماں و بہنوں، آج طلباء کا سالانہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے جامعہ والوں نے پروگرام رکھا ہے. اس پروگرام کے اس نے ترتیب کو دیکھ کر اور اس نے کارکردگی کو دیکھ کر دل خوش بھی ہوا ہے اور دل سے دعا بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ اس اسلامی ماڈل سکول کے اندر اور جامعہ کے اندر محنت کرنے والے اساتذہ کرام، دیکھ بھال کرنے والے سرپرست، پڑھنے والے طلباء اور ان کے پیچھے خیال کرنے والے دین، اللہ جل جلالہ سب کی محنتوں کوششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور مزید اس میں ترقی نصیب فرمائے. در حقیقت اولاد جو ہے یہ انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے. آدمی کو اپنی اولاد پر بہت ہی اعتماد ہوتا ہے اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. دنیا کے اندر والدین کی جو قیمتی نعمتیں ہیں ان میں سے قیمتی نعمت اور بڑی دولت اولاد ہے. اس لیے والدین اپنے طور پر ہر لحاظ سے ان کی کامیابی کے متعلق سوچتے ہیں. جب والدین کی سوچ اپنی اولاد کے دین کے لحاظ سے ہو، اس
اسلامی لحاظ سے ہو اور دنیا سے بڑھ کر آخرت کے لحاظ سے ہو تو یہ سوچ، یہ محنت، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی عبادت بھی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے اکابر میں سے ایک عجیب انسان گزرے ہیں کہ ان کے زندگی کا نظام الاوقات اور ان کی زندگی کے معمولات لوگ بطور مثال کے پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ والدین کا یہ کام ہے کہ جب ان کی اولاد چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، دونوں انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنے بچوں کی زیادہ تعلیم کی توجہ ان کو درکار ہوتی ہے، حالانکہ جس طریقے سے انسان کے لیے سرخرو بننے کے لیے اللہ کے حامی اور مخلوق خدا کے حامی وہ اولاد، جس طریقے سے بچہ ثواب اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اچھی تربیت حاصل کر کے، اچھا دین کا علم حاصل کر کے، اسی طریقے سے بچی بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں کے جو حقوق شریعت میں مقرر ہیں اس کی کمی بیشی ہے، لیکن بچی کا مرتبہ اولاد ہونے کے لحاظ سے بچے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کا کام ہے کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تعلیم و تعلم کے حوالے سے والدین یہ کریں کہ اپنے اس بچے اور بچی کو تعلیم دلوانے کے لیے اچھے سے اچھے معلم اور معلمہ کا انتخاب کریں، کہ وہ مسلمان ہو، دیندار ہو، اس کے عقائد ٹھیک ہوں، اگر عالم دین ہو، عالمہ ہو تو یہ تو نور علی نور ہے، نہیں تو کم از کم جس معلم اور معلمہ کا اپنے اولاد کے پڑھانے کے لیے، اس کے پاس بھیجنے کے لیے انتخاب کیا جائے تو وہ دیندار ہو، مسلمان ہو، اس کے عقائد ٹھیک ہوں، اور جس قسم کی تعلیم دنیاوی ہو یا دینی تعلیم دلوانے کے لیے بھیجنا ہو تو وہ باصلاحیت معلم ہو، باصلاحیت معلمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور اسباب ہیں، کتاب مہیا کرنا، قلم مہیا کرنا، پنسل مہیا کرنا، اور بچے کے لیے جو جو پڑھنے کے لیے اسباب ہیں وہ مہیا کر دیں، اتنا کام والدین کا ہے۔ پھر آگے اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہم نے ہمارے بس میں جو تھا، اچھا استاد، اچھا جامعہ، اچھا مدرسہ، اچھی دینی درسگاہ مہیا کرنا، اور پھر بچے کو وہاں بھیج دینا، اسباب کے درجے میں جو لکھنے کی جو اسباب ہیں یہ چیزیں مہیا کر دی ہیں، آگے یا اللہ ہمارے بچے اور بچے کو دینی تعلیم سے مزین کرنا، ان کو علم سے آراستہ کرنا، یا اللہ تیرا کام۔ تو انسان کے بس میں یہ ہے، پھر جب بچہ یا بچی جس معلم اور معلمہ کے حوالے ہو جاتی ہے، پھر آگے اس کی تربیت کرنا، اس کو علم اس کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کرنا، یہ پھر اساتذہ کا کام ہے۔ اب اگر جس کے ذمہ جو ڈپٹی ہے وہ اگر اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے، والدین اپنے ذمہ میں کوتاہی کریں، عند اللہ وہ مجرم ہوں گے، اور اگر استاد اپنی ڈپٹی کے اندر، اپنی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کے اندر اگر کوتاہی کرتا ہے تو پھر یہ عند اللہ یہ مجرم۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم
مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان اپنے طور پر نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ جس انسان کے ذمہ جتنا کوئی ذمہ داری اس کی ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے بادشاہ تک ذمہ داری جس انسان کی ہے، ہر انسان اپنی اپنی ذمہ داری کا وہ مکلف ہے اور اسی کے بارے میں قیامت میں اس سے پوچھ ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ والدین کو بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اساتذہ کرام کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا ہم پر بڑا ہی کرم ہے، خاص طور پر ملک پاکستان کے اندر۔ پھر ملک پاکستان میں خاص طور پر جو ہمارا ضلع اٹک ہے، علاقہ چھچ ہے، کہ جگہ جگہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، علماء کرام فکر مند ہیں کہ اس وقت جو جہالت اور ضلالت اور گمراہی کو جو طوفان اٹھا ہوا ہے، شیطان اور شیطان کے چہرے جو مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ہماری نسل نو کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اسباب کے درجے میں اللہ جل جلالہ ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے، اس طوفان کا کسی طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کے لیے عالم بننا فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک علاقے کے اندر گاؤں میں اگر ایک ہی عالم ہو باصلاحیت، بہترین عالم ہو اور وہ امت کے اس علاقے کے مسائل کی یہ کافی ہو، تو یہ باقی جو باصلاح لوگوں کے لیے عالم بننا فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن دیندار بننا ہر انسان کے لیے فرض عین ہے۔ تو یہ جو ہمارے علماء اکرام نے اسلامک ماڈرن سکول کے نام پر جو عصری تعلیم کے جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اسی حوالے سے ہے کہ کم از کم ہم مسلمانوں کے بچوں کی تربیت صحیح ہو جائے، ان کا کم از کم دین اپنا بن جائے، دیندار ہو جائیں۔ اور ایک لحاظ سے یہ جو علماء اکرام نے اسلامی ماڈرن کے نام پر جو سکول کھولے ہیں، یہ حقیقت میں دینی تعلیم کے حاصل کرنے کا مقدمۃ الجیش کی طرح ہے۔ جس طرح کہ لشکر سے ایک چھوٹا سا دستہ ہوتا ہے، جس انتظام جس کا ذمہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کہیں لشکر جانا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ جا کر وہاں جو جگہ ہے ان جگہ کا انتخاب کرتا ہے، پھر وہاں لشکر کے وہ رہائش کے لیے بندوبست کرتا ہے، خیمے لگاتا ہے، پانی کا بندوبست کرتا ہے، جو ضروریات ہیں وہ ساری جا کر پہلے بندوبست کرتا ہے، پھر اس کے بعد لشکر جاتا ہے۔ یہ بھی مدارس کے لیے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بچوں کے لیے مزید عالم دین بننے کے لیے، قرآن کا بہترین حافظ بننے کے لیے، قرآن کا مجود بننے کے لیے، اور مزید بہترین سے بہترین امت کے لیے رہنما بننے کے لیے یہ مقدمہ قدم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مزید ان مدارس میں جامعات میں ترقی نصیب فرمائے۔ وہ وقت تھا جس وقت لوگوں کا شوق دینی علوم حاصل کرنے کا تھا کہ لوگ دور دور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، دینی علوم حاصل کرنے کے لیے۔ جب بھی کوئی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا اپنے علاقے سے تعلیم حاصل کر کے، پھر والدین کا بھی یہی شوق ہوتا کہ ہمارا بچہ دوسری جگہ جا کر اس سے آگے حدیث کا علم، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے۔ لیکن اب حالات کے لحاظ سے دور لوگوں کے ذہن الٹ ہو گئے کہ ہم وہ دینی علوم کی تعلیم کے سلسلے میں سفر نہیں کرتے، البتہ دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے جس کو ہم اعلیٰ سمجھ کر سفر کرتے ہیں۔ تو جب یہ الٹا بے دینی کا جو دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر پھر دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے علماء کرام جو فکر مند ہو کر یہ جو محنتیں شروع کی ہیں، یہ اسی لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے کم از کم جو اولاد ہے، چلو یہ تو بڑے ہو گئے، ان میں کچھ نہ کچھ دین ہے، لیکن جو بے دین کا دور چل رہا ہے، ہر لحاظ سے شیطان ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے
شیطان کے چہرے ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے کوششیں. دیکھو دنیا کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، رہائش کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور جو بے دینی انسان کو خراب کرنے کے لیے جتنے اسباب وہ سارے سستے ہیں، آسان ہیں، آسانی سے ملتے ہیں. حتیٰ کہ پہلے لوگ ٹی وی کو ناجائز سمجھتے تھے، اب ہر ایک جیل ٹی وی آ گیا، سب کچھ آ گیا. پہلے فوٹو کو ناجائز سمجھتے تھے، اب فوٹوگرافی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ غیر اساسی طور پر اس میں دیندار لوگ بھی. اللہ جل جلالہ ہمیں اس بے دینی کی طوفان سے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرمائے. والدین کی ذمہ داری ہے، صرف یہ نہیں کہ مدرسے کو بھیج دیا، جامع کو بھیج دیا، بیغام ہوتا ہے چلو وہی اساتذہ تربیت کریں گے، سب کچھ کریں گے. نہیں، یہاں بھیجیں جہاں سے وہ تعلیم حاصل کریں گے، سچ بولنے کی، امانت اور دیانت کی. جو تعلیم حاصل کریں، والدین کا پھر کام ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا پابند بنائیں، سچ بولنے کا پابند بنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بنیادی بنیاد کی دو چیزیں ہیں، صداقت اور امانت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بنیادی دو چیزیں ہیں، صداقت اور امانت. یہ صداقت اور امانت جب امت کے اندر قائم ہوگی تو وہ امت مسلمہ پھر کامل امت مسلمہ بنے گی اور کامیاب ہوگی. پہلے لوگ اپنی اولاد کی آخرت کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے بڑے فکر مند ہوتے تھے. وہ مائیں بھی اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتی تھی اور نمازوں کی پابند. یہ سب سے پہلی تربیت گاہ اولاد کے لیے والدہ ہے. والدہ کی سوچ جو ہے، والدہ کی سوچ، والدہ کا عالم عمل گھر کے اندر صحیح ہوگا، دین کے مطابق ہوگا تو اس کے اثرات اولاد پر. جس طریقے سے ہمارے ہاں مشہور ہے اور عملی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو جو بچہ دودھ پیتا ہے، والدہ کا دودھ پیتا ہے، ڈبے کا نہیں، والدہ کا دودھ پیتا ہے، یا والدہ کا دودھ پینے والی بچی ہوتی ہے، اگر والدہ چنے کھاتی ہے، ثقیل شے استعمال کرتی ہے، بچے کے پیٹ میں مروڑ اور درد شروع ہو جاتا ہے تو فوراً وڈیرے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو نے یہ سخت چیز استعمال کی ہے، بچے کے پیٹ مروڑ شروع. دیکھو والدہ کے ساتھ تعلق ہے. جیسے جسمانی طور پر والدہ کی یہ غذا کے ثقیل اور ہلکی کھانے سے اولاد پر اثر پڑتا ہے، اسی طریقے سے روحانی طور پر والدہ اور والد کے، خاص طور پر والدہ زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کے اعمال کا اثر پڑتا ہے. اگر والدہ اپنے گود میں بچے کو لے کر دودھ دے رہی ہے یا ویسے سلانے کے لیے اٹھایا ہوا ہے، موبائل کھول کر اس میں کچھ گانے دیکھ رہی ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہی ہے یا کچھ اور چیز کر رہی ہے، گانے گا رہی ہے، اس کی ڈائریکٹ اثرات ہو رہا ہے. اور اگر والدہ بچے کو بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلا رہی ہے، باوضو دودھ پلا رہی ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بچہ تو بظاہر نہ سمجھ سکتا ہے، سن تو رہا اس کے کان میں پڑتی پڑتی جا رہی، دیکھ تو رہا سمجھتا نہیں ہے بظاہر آپ کے نظر مطابق، لیکن غیر احساسی طور پر اس پر انوارات کہ وہ نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس پر غیر احساسی طور پر تربیت دینی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، یہ چھوٹے سے بچے تھے اور جیلان سے والدہ نے دین کی تعلیم کے لیے ان کو سوداگر جا رہے تھے، ان کا قافلہ جا رہا تھا بغداد کی طرف، تو انہوں نے اس کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لگا دیا، تھوڑے پیسے بھی دے دیے 40 دینار، اور اپنی کمر کے ساتھ باندھ دی کہ بیٹا وہاں جا کر دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اور یہ کسی اور پر بوجھ بننے کے بجائے اس کو اپنے دین کی تعلیم کے دوران اپنے اوپر خرچ کرنا. اور ان سوداگروں کے قافلے کے ساتھ بھی بھیج دیے کہ چلو ان کے ساتھ آسانی سے پہنچ جائے گا. تو راستے کے اندر جاتے ہوئے ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے سارے قافلے کو گھیر لیا. اب سوداگروں نے اپنے دو انسان ہے، مال چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس طریقے سے مال بچ جائے. ہر سوداگر نے جو کچھ چھپانا چاہا، جو چھپا سکے، جو ان سے لینا چاہا وہ لے لیا. تو یہ چھوٹے سے تھے، یہ غریب سے ننھے منھے 5-6-8 سال کے ہوں گے. تو ایک جو ڈاکو تھا وہ جاتے جاتے اس بچے سے پوچھا، بچہ تیرے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں؟
انہوں نے کہا ہاں میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 40 دینار کہاں ہیں؟ میری کمر سے باندھو۔ تو اس نے یہ باتیں سچ سچ سنی، حالانکہ ڈاکو سے انسان چیز چھپاتا ہے، جب چنگا بھلا دیندار انسان بھی ہوتا ہے اپنا مال چھپانے کے لیے بچانے کے لیے وہ جھوٹ بول لیتا ہے، فی نفسی ہی ایک درجے میں اجازت بھی ہوتی ہے مال کی حفاظت کے لیے، لیکن انہوں نے سچ سچ کیا۔ تو وہ ڈاکو چھوٹا اس بچے کو لے کر بڑے ڈاکو کے پاس لے آیا، کہا کس بات سے؟ کہا بچے تیرے پاس پیسے؟ ہاں ہیں۔ کدھر ہیں؟ میرے کمر سے باندھو۔ کتنے ہیں؟ 40 دینار۔ نکالے واقع 40 دینار۔ تو اس نے حیرانی سے پوچھا کہ ہر بندہ ہم سے پیسے چھپاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو نے سچ سچ بات بتا دی ہے، تو جا کہاں رہا ہے؟ کہتے بغداد جا رہا ہوں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ والدہ نے مجھے خرچے کے لیے دی ہے تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ بچہ تو نے چھپایا کیا نہیں؟ جھوٹ کیوں نہیں کہا کہ جھوٹ کیوں نہیں بولا کہ میرے پاس نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے والدہ نے گھر سے نکلنے کی کچھ وصیتیں کی، نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بچہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، چاہے تیرے پیسے ضائع ہو جائیں، جان چلی جائے، لیکن سچ بولنا ہے۔ اس لیے میں نے والدہ کی اس نصیحت کے مطابق سچ کہا۔ تو اس ڈاکو پر جو سردار اور دعا کے ڈاکو ایسا اثر ہوا کہ وہ رو پڑے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے کہ یا اللہ دیکھو یہ بچہ اپنی والدہ کا اتنا فرمانبردار کہ والدہ نے جو اس کی تربیت کی سچ بولنے کی، اس نے پرواہ نہیں کی، ساری پونجی پیسے اس پر یہی تھی اور اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ساری زندگی ڈاکہ ڈالتے رہے، گناہ کرتے رہے، آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں اس ڈاکے سے، گناہ سے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بندہ وقت تو ولی بن گیا۔ صرف دیکھو سچ بولنا، پیسے بھی واپس مل گئے، ان کو بھی دے دیے، باقوں بھی دے دیے، اور انہوں نے آئندہ وعدہ کیا کہ جس سے ہم ڈاکوں پیسے دیے ہیں ہم جا کر ان کو ڈھونڈ کر پیسے واپس کریں گے یا معاف کرائیں گے، آئندہ ہم نیک اعمال کریں گے۔ دیکھو سچ بولنے کا ایک والدہ کی تربیت کتنا بڑا سبب ہے۔ جب والدہ نیک ہوتی ہے، اس کی تربیت صحیح ہوتی ہے، اور یہ جو بچے ہیں یہ کچی تختیاں ہیں، جیسے چھوٹا سا پودا ہوتا ہے درخت کا، ریگ کا یا دودھ کا یا کسی اور چیز کا بھی، اگر اس کو ایسی چھوڑ دیا جائے اور اس کی شاخیں نکل آئیں تو شروع میں جب اس کے جو اپنا تنا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، اس کی شاخیں جب نکلیں گی کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے دائیں بائیں، تو جب اس کا اگر مالک لگانے والا اس کی کاٹ چھانٹ نہ کرے، اس کو مہذب نہ کرے، شائستہ نہ کرے، اس کی زائد ٹینگی کو ہٹائے تاکہ اس پر بوجھ کم ہو جائے، اس کے جو طولہ ہے اور اس کے جو پگڈنڈی ہے یہ بالکل سیدھی جائے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ زائد کانٹوں کو، زائد شاخوں کو ہٹاتا ہے تاکہ سیدھا سیدھا یہ درخت ہے۔ لیکن اگر سوچے انسان جو اتنا چھوٹا ہے، خیر ہے، یہ شاخوں کے ساتھ محفوظ ہے، اس طرح جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہو جائے گا پھر ٹھیک کر لوں گا، تو پھر جب درخت بڑا ہو جاتا ہے ٹیڑھا ہی اور کافی اس کا طولہ موٹا ہو جاتا ہے، تو پھر جب انسان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ درخت وہ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن سیدھا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال بچوں کا ہے، بچوں کی تربیت شروع سے یہ عام طور پر گھروں کے اندر عورتیں جھوٹ بولتی رہتی ہیں کہ کبھی گھر سے نکلتی ہیں، بچہ روتا ہے، ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، ماں کے ساتھ جا رہی ہے، کسی کے گھر جا رہی ہے تعزیت کے لیے، کہ ختم پر جا رہی ہے، کہ کدھر جا رہی ہے، تو بچے کو بہلانے کے لیے اس کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں دعائیاں بہنی ہیں، میں فلانی جگہ بہنی ہوں، تو بچے کو بہلا کر گھر میں رکھ دیتے ہیں، تو غیر احساسی طور پر بچے کی تربیت جھوٹ پر بنتی ہے۔ پھر وہ بچے بھی چھوٹے کھیلتے ہیں، ماما ماسی بن کر وہ بھی جھوٹ بول کر آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ غیر احساسی طور پر ان کو جھوٹ کی تربیت ہوتی ہے۔ حالانکہ جھوٹ یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ مذاق سے بھی نکال دو۔ جب انسان جھوٹ اپنی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے یا بولتا ہے جھوٹ، اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ کرامن کاتبین فرشتے بھی رجسٹر چھوڑ کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم وہ عام گناہوں کی کثافت کے اندر
پھنسے ہوئے ہمیں مقبول محسوس نہیں، ہمارے جو وہ ناک کی جو حس ہے اور روحانی حس ہے وہ مو ہو چکی ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اس کا بھی احساس ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جھوٹ اپنی زندگی سے نکالو۔ جیسے آپ عام طور پر واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ایمان لائے، کوئی 40 سال کی عمر میں ایمان لایا، کوئی 50 سال میں ایمان لایا، کوئی 30 سال کی عمر میں، بڑی عمر میں ایمان لایا، تو پہلے ان کی زندگی کیسی تھی؟ گناہوں والی تھی۔ ایک بندہ آگے اللہ کے رسول نے ایمان تو لاتا ہوں، مسلمان تو ہو چکا ہوں، انعام مان لا چکا ہوں، لیکن مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹا، زنا والا گناہ نہیں چھوٹا، فلاں گناہ نہیں چھوٹا۔ آپ فرمایا کہ ایک وعدہ کرو، وہ وعدہ کیا ہے کہ جب تو سے میری مجلس میں آئے کہ میں پوچھوں گا کہ آج کیا کیا، کون سا گناہ کیا، جھوٹ کیا، سچ کہنا، بس یہ ایک شرط ہے میرے پاس، باقی تو یہ ساری جو کچھ کرتا ہے کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی چیز سے پکڑ، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ بالآخر وہ بندہ جب گیا خوشی خوشی، چلو جی ایک شرط ہے، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، خیر، لیکن جب اس کو گناہ کا موقع ملتا، زنا کا یا چوری کا یا ڈاکے جس کا بھی، تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یاد آتا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا پھر مجلس میں حاضری ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے مجھ سے پوچھیں گے کون سا گناہ کیا ہے، پھر میں ذکر کروں گا، تو یہ تو بڑی بے حیائی والی بات ہے، شرم والی بات ہے، چلو یہ گناہ کرتے ہیں۔ اس طرح دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن بھی، چند دنوں کے اندر ہی اللہ جل جلالہ نے اس سچ بولنے کے وعدے پر سارے گناہ سے چھڑا دیا۔ یہ ہے اصل چیز انسان کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں جس طریقے سے ذمہ دار اپنی کھیتی کی یہ تمباکو کی تربیت کرتا ہے۔ تمباکو لگانے والوں کو پتہ ہے، جب تمباکو لگایا ہے پہلے وہ لگا تو کم لگاتے ہیں، پہلے لگاتے تھے، اگر جو علماء لیکن لگاتے تھے۔ میں اس پر جو اصل بات بتانا والا کہ وہ تمباکو جب بڑا ہوتا ہے اس کا پودا، تو اس کے بالکل بغل کے اندر چھوٹا سا وہ پودا جسے بچہ کہتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو توڑتے ہیں۔ کیوں توڑتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کا جو تمباکو کا جو تولا ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے، اس کے پروان چڑھنے کے اندر، بڑا ہونے کے اندر، قدآور ہونے کے اندر، طاقتور بننے کے اندر وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے اس بچے کو توڑتے ہیں، مزدور لگا کر، خود محنت مشقت کر کے کہ انسان کو ہر وقت پورے 4-5 گھنٹے رکوع میں رہنا پڑتا ہے۔ ویسے نماز میں رکوع میں تلمم نہیں رہتے، لیکن بچہ توڑنے کے لیے 4-5 گھنٹے انسان رکوع میں رہتا ہے۔ کیوں کہ تاکہ یہ بچہ نہیں توڑیں گے، چھوڑ دیں گے تو پھر بچہ بڑا ہو جائے گا، ساری محنت لگ جائے گی، اور تمباکو جو ہمارا مقصد ہے کہ قداور ہو، اس کا پتہ بڑا ہو، اس کو پوری قوت ملے، پھر ہمیں بڑا ہو کر اس کو کاٹیں گے، پھر پیسے ملیں گے، وہ مقصد ہونے کی وجہ سے آپ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تمباکو کیا چیز ہے؟ اس سے بڑھ کر ہماری اولاد ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں بہت اکثر انداز کے ساتھ، لطیف انداز کے ساتھ، جس انداز میں ہو سکتا ہے اپنے اولاد کی نگرانی کریں، تربیت کرنے کے اندر تربیت بھی کریں، پھر نگرانی بھی کریں، اور گھروں کے اندر بچوں کو تھوڑا بہت ان کو یہ ترغیب دے کر سچ بولنے کی تھوڑا بہت انعام بھی رکھ لیں۔ بھائی آج وعدہ کرنے صبح سے لے کر جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ جس نے آج پابندی کی سچ کی اس کو 10 روپے دیں گے، ایک تو 10 روپے دیتے ہیں ٹھیک ہے، زیادہ 10 روپے دیں گے تو بچہ خوش ہو خوشی سے جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، اچھا کام کرے گا۔ رات کو پوچھیں گے بچہ آپ نے جھوٹ بولے؟ نہیں جان ابو جی میں نے جھوٹ نہیں بولا، آج میں نے کوشش کی ہے، سچ بات کہی ہے، گناہ کا کام نہیں کیا ہے، 10 روپے مل جائیں گے، خوش ہو جائے گا۔ لیکن غیر ساری طور پر اس کی تربیت ہوتی جائے گی، آج کل پرسوں مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے اس طرح کرے گا تو اللہ جل جلالہ اس کی گھٹی کے اندر سچ ڈالتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے بزرگان دین یا انسان کی تخلیقی جو مراحل ہیں، اس کو چلے کو دخل ہے 40 دن، عام طور پر 40 دن جس نے نماز کو پڑھ لی رکعتین اولیٰ کے ساتھ، اللہ جل جلالہ اس کو 2 فرمان عطا فرماتے ہیں، نفاق سے برات کا، اور اس طریقے سے اس کو انسان کو وہ منافق ہونے، نفاق سے برات کا بھی اور جہنم سے برات کا اس کو
یہ پروانہ مل جاتا ہے انسان جنتی ہو جاتا ہے، منافق ہو کر نہیں مرے گا۔ یہ پروانے جو تقریباً اس لیے کہ 40 دن کو وہ اثر ہوتا ہے انسان کی جو طبیعت ہے اس کے بدلنے کے اندر اور عادت کے بدلنے کے اندر، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ حدیث میں کہ 40 دن نماز پڑھ تو پوروں سے پھر چھوڑ دو، میرے 40 دن پورے ہو گئے حدیث کے مطابق نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان پابند ہو جائے، پوری زندگی انسان تکبیر اولیٰ کا پابند ہو جائے۔ اسی طریقے سے بچے کی تربیت جب کریں گے اس انداز کے ساتھ، بچہ جب بڑا ہوگا اس کی عادات ٹھیک ہوں گی، پھر معاشرے کو ایسے افراد اچھے ملیں گے۔ معاشرے سے سدھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں معاشرہ ٹھیک ہو، تو معاشرہ تو صرف کہنے سے نہیں ہوگی، کرنے سے۔ ایسے یہ افراد سازی کے مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر یہی افراد سازی کی جاتی ہے تاکہ اچھی سوچ والے اولاد، اچھے سوچ والے انسان پیدا ہوں، بچیاں ہوں، بچے ہوں۔ ایسے بچے بھی اچھی سوچ والی بڑی ہوں گی، ان کو دینی تربیت ملے گی، قرآن کا علم ملے گا، حدیث کا علم ملے گا، دنیاوی تعلیم سے ملے گی۔ پھر ان کے جو رہن سہن اور مدرسے کے اندر آنے کا یونیفارم اسلام کے مطابق، ان کی وضاحت اسلام کے مطابق ہوگی۔ چھوٹے بچپن کے اندر جو ان کی عادات بن جائیں گی تو ساری زندگی ان کی عادات رہیں گی۔ اب جو والدین اپنی اولاد کو صبح سویرے نماز کے لیے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جن کے والدین کے اپنے بچوں کو چھوٹا بچپن میں اپنے ساتھ نماز کے لیے خود بھی اٹھ کر اپنے بچوں کو اٹھا کر لے کے گئے ہیں، آج وہ بڑے ہو کر بھی نماز کے بعد وہ صبح کی پابندی کی وجہ سے، والدین کی اس تربیت کی وجہ سے بڑے ہونے کے بعد بھی وہ نماز کے بعد، صبح کی نماز ثقیل ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے جوانوں کے لیے، لیکن جو والدین نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے تو وہ آج بھی صبح کی نماز کے بعد۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت کے بارے میں سوچیں، اپنی اولاد کو دنیا آخرت میں اپنی اولاد بنانا چاہیں تو پھر اس کے لیے بہترین اللہ جل جلالہ موقع عطا فرمائے ہے۔ یہ علماء اکرام کے مدارس ہیں، دینی خالص مدارس ہیں، اس طرح سے تعلیم کے جو مدارس شروع ہوئے ہیں۔ میں عام طور پر ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں فراغت کے موقع پر کہ بھائی جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں سب کے لیے دینی مدرسے میں جگہ تو نہیں ہے، سب مدرس لگا، ہر انسان کہتے ہیں میں مدرس لگ جاؤں، میں مدرس، ان کو مذاق ہوتا میں کہتا ہوں ہم مریں گے تو آپ مدرس لگیں گے۔ اب ہم جتنے اساتذہ ہیں لگے ہوئے تو ہم کیسے چھوڑیں گے، یا کوئی امام ہے تو جب وہ مرے گا تو دوسرا آئے گا۔ اس لیے آپ ایسے کریں جو عالم سبب لوگ ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اس طرح مدارس اسلامی ماڈل سکول بنائیں اور اس کے اندر یہ ریاضی، اس طریقے سے انگلش، اس طریقے سے اردو اور یہ دینی نصاب دین کے مطابق، ان کی دینی تربیت کے مطابق احسن طریقے سے پڑھائیں، ان کی دینی تربیت بھی کریں۔ انگلش پڑھنا گناہ نہیں ہے، انگلش دان بننا گناہ ہے، انگلش کے اثرات دینا گناہ ہے۔ انگلش تو زبان ہے، سیکھنا ہے اور اس نیت سے سیکھیں۔ اگر آپ انگلش اس نیت سے سیکھیں کہ میں سیکھ کر دین کا دفاع کروں گا، دین کو آگے پھیلاؤں گا اور اپنے سے بھی جہالت کو دور کروں گا اور مخلوق خدا سے بھی جہالت دور کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت سے آپ استاد پڑھائے گا اور شاگرد پڑھے گا تو یہ بھی اس کی باعث ثواب ہے۔ نیت انسان کی درست ہونی چاہیے اور یہ سارا جو ہمارا کام ہے اس سے مقصد انسان کا اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے بس۔ جیسے اس دن مولانا حسن صاحب آئے تھے نا، وہ بنا رہے تھے ہمارا اصلی گھر جنت ہے، جنت سے آئے ہیں اور جنت جانا ہے۔ یہ جو دنیا کا گھر ہے یہ عارضی گھر ہے، جیسے انسان اپنے گھر سے ہزرو جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، لاہور جاتا ہے، کراچی جاتا ہے یا کدھر اور جاتا ہے تو اس کی واپسی کی اس کو فکر ہوتی ہے، جلدی کام ہو جائے واپس جاؤں۔ ہم اصل مسلمانوں کا حال بھی ہے، جنت سے آئے ہیں اور جنت ہی جانے کی کوشش، وہ ہمارا دائمی گھر ہے۔ اللہ جل جلالہ جہنم سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے اور دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے مطابق انسان کوئی بھی کام کرے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہے، اعمال تولے جائیں گے، وہ اعمال گنے نہیں جائیں گے، گنے جائیں تو پھر تو صحابہ سے آپ کے اعمال زیادہ نکل آئیں گے۔ اسی کوئی صحابی تو 50 سال عمر میں اسلام لایا ہے، 10 سال کے بعد فوت ہو گیا، 10 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، 10 سال نیک اعمال کیے ہیں اور ہم ماشاءاللہ
پیدا ہی مسلمانوں کے گھر کے اندر ہوا، 100 سال زندگی گزار کے مرا ہے، اس کے اعمال بظاہر اور صحابی سے زیادہ ہو جائیں گے؟ گنتی کریں، سوال تولے جائیں گے، لیکن تولے جائیں گے تو پھر صحابہ کا جو عمل ہے وہ ایک مد جو، حدیث میں آتا ہے ایک مد جو، اتنا تقریباً پونے 2 کلو، تقریباً پونا کلو مد بنتا ہے، تو ایک مد جو تقریباً پونا کلو جو کتنا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں صحابی صدقہ کر دے، اللہ جل جلالہ صحابی کو جو ثواب اس مد جو صدقہ کرنے عطا فرمائیں گے، اس کے مقابلے میں غیر صحابی ہم امتیوں میں سے کوئی انسان بہت پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو بظاہر سونا خاکر اب آج کل 2 لاکھ سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، ملنا ہی مشکل ہے، اور پورا احد پہاڑ جو 9 میل بڑا پہاڑ ہے، جو مدینہ منورہ کا مشہور پہاڑ ہے احد پہاڑ، اس کو احد اسی کہتے ہیں، الگ تھلگ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں حدیث کے اندر۔ اس احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو اس سونا خرچ کرنے پر غیر صحابی کتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اللہ جل جلالہ صحابی کو عطا فرمائیں گے وہ جو خرچ کریں۔ کیا وجہ ہے؟ اخلاص، اللہ کی رضا۔ جب انسان کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوگی، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے اندر، مدرسہ چلانے کے اندر، جامعہ چلانے کے اندر، ٹیچر اور معلم اور معلمہ پڑھانے کے اندر، جب اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوگی، طریقہ صحیح ہوگا اور اس کا سلیقہ صحیح ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، تو پھر تھوڑا سا کام اللہ جل جلالہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اولاد کو، یہ والدین اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی، اساتذہ اکرام کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی ہماری اولاد سرمایہ ہے۔ ان کی تربیت دینی ہوگی تو آگے میرے لیے ہمارے لیے راہ بنیں گے، ہمارے بھی نیک نامی کے ذریعہ بنیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہم چلے جائیں اور ہماری وجہ سے ہماری اولاد تربیت سے رہ جائے، پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی بڑی ہو جائے، جب وہ بد اعمال کریں گے برے اعمال تو ان کا پھر گناہ کا ذریعہ بھی والدین بنتے ہیں۔ تو جیسے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے مرنے والوں کو، ایسے بد اعمالی کے ذریعہ بننے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بد اعمالیوں کا ذریعہ بننے کے بجائے نیک اعمال کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بچوں نے ناظرہ ختم کیا اللہ جل جلالہ ان کا یہ ناظرہ ختم کرنا، پڑھانے والوں اور پڑھنے والے اس طریقے سے جو ان کے والدین ہیں، خاندان اقربا اعزا اقربا ہیں، سب کو اللہ جل جلالہ دنیا آخرت میں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ ناظرہ قرآن پڑھ لینا، حافظ قرآن بن جانا، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس کا اندازہ صحیح طریقے سے جہاں سے جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ بچہ چھوٹا سا جو انسان کا بچی ہو، بچہ ہو، گھر سے قیدا لے کر 5 روپے کا، الحمدللہ آج کل تو قیدا بھی گھر سے نہیں ملتا، مدرسے سے مفت مل جاتا ہے، اور بعض دکاندار بھی مفت میں ثواب کی دے دیتے ہیں۔ یہ تعلیم، دینی تعلیم کا بہت زیادہ سستا اور آسان ہونا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ تعلیم، دینی تعلیم والی بہت ضروری ہے۔ جس چیز کی انسان کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ تو میرا یہ کر رہا تھا کہ یہ کہتا بچہ گھر سے لے کر نکلتا ہے باتاسا پڑھنے کے لیے، یہ اتنا اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہو جاتا ہے، اور اتنا وہ محترم ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے فرشتوں کے ہاں، کہ جب راستے میں آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اگر گزر رہے ہیں یا کھڑے ہیں تو وہ بھی اس کا تو احترام میں ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ بھیجتے ہیں صبح سویرے اٹھا کر مسجدوں کی طرف، مدارس کی طرف، اور یہ قرآنی تعلیم کے لیے راستے میں آتے ہیں تو یہ سڑک پر بجائے پاؤں رکھنا ہے، اس طرح کیچڑ میں پاؤں رکھنا بجائے اور راستے پر رکھنا ہے، حقیقت میں یہ فرشتوں کے پروں پر پاؤں رکھ کر آ رہے ہیں، اور اس ایک ایک بچے کے وجہ سے اللہ جل جلالہ بستیوں سے عذابات کو ٹالتے ہیں، آفتوں کو ٹالتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کا خاص طور جو ہر طرح کا سیلاب، ہر طرح کا عذاب آیا ہوا ہے، مہنگائی کا دور ہے، اس طرح سیلابوں کا دور، اس طریقے سے زلزلوں کا سلسلہ، اس طریقے سے اور کتنی آفات آ رہی ہیں، ان آفات سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ مدارس۔ اب ملک پاکستان میں کچھ بھی نہیں سوائے مدارس،
اب ایک ملک پاکستان پوری دنیا میں ہر چیز کے اندر بہت پیچھے ہے، لیکن صرف دینی تعلیم کے لحاظ سے پوری دنیا میں پہلے نمبر ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے ہم پر، اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ